من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاذع بكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات سن 1446 ہجری کا آخری سورج غروب ہوا اور سن 1447 ہجری کے پہلے چاند کے نمودار ہوتے ہی ہماری موسم ازاں کا آغاز ہوا، ہمارے فصل ازاں کا آغاز ہوا۔ یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کی فرش اعظم بچھا کر کرتے ہیں۔ صف گریہ اور ماتم کو بچھا کر ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ گریہ، یہ رونا کسی پہ طنز نہیں ہے، یہ گریہ کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ گریہ نہ تیر ہے نہ تبر ہے، یہ گریہ نہ تیر ہے نہ تبر ہے، یہ گریہ شرافت آدم ہے، یہ گریہ تہذیب انسانیت ہے۔ یہ گریہ، یہ رونا اگر ایک طرف مظلوم کی مظلومیت کا اعلان ہے تو یہی گریہ دوسری طرف ظالم کی رسوائی کا اعلان ہے۔ اس گریہ کی حفاظت کرو، اس ماتم کی حفاظت کرو، اس فرش اعظم کی حفاظت کرو۔ یہ گریہ علامت زندگی ہے، یہ گریہ زندگی کی علامت ہے، اس لیے کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں آتا، روتا ہوا آتا ہے۔ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ہنستا ہوا نہیں آئے گا، روتا ہوا آئے گا۔ اب چاہے وہ گریہ کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو، چاہے گریہ سے مخالفت کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو، آئے گا تو روتا ہوا آئے گا۔ تو جب زندگی کا آغاز گریہ سے آئے تو پھر سال کا آغاز گریہ سے کیوں نہ ہو؟ بھئی یہ گریہ تہذیب انسانیت ہے، یہ گریہ شرافت آدم ہے۔ گریہ کیا ہے؟ شرافت آدم۔ یہ گریہ سیرت انبیاء ہے، یہ گریہ کردار آل محمد ہے، یہ گریہ سنت محمد ہے۔ ان باتوں کو واضح کرتا ہوا ضرورت تو پہلی داخل ہے، اور ہمارا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ آغاز کرتے ہیں
حسین کی ماں کو پوسا دے کر. ہمارا طریقہ دیکھیے یہ گریا شرافت آدم ہے, تہذیب انسانیت ہے. بیاست آدم کا مبعوث ہونا, جتنی بھی انسانیت کے اوپر تاریخیں لکھی گئی, میں اسلامی تاریخوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, جتنی بھی تاریخیں انسانیت کے حوالے سے لکھی گئی ان ساری تاریخوں میں جا کر آپ ویریفائی کر لیجیے گا کہ آدم آسمان سے زمین پر آئے, حضرت آدم علیہ السلام. اچھا کہاں اتارا اللہ نے؟ سلام دیپ کی پہاڑیوں میں. آدم کو اتارا سلام دیپ کی پہاڑیوں میں. اچھا جناب حوا بھی تو زمین پر آئی, انہیں کہاں اتارا؟ جدہ میں. آج تک جناب حوا کی قبر مطہر جدہ میں موجود ہے. تو آدم کو اتارا سلام دیپ کی پہاڑیوں میں, حوا کو اتارا جدہ میں. دونوں کے درمیان کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو پروردگار یہ فاصلہ کیوں؟ مالک مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی مقصد کل اتنا ہے کہ آدم فراق حوا میں گر جا کرے, حوا فراق آدم میں گر جا کرے, اور انسانوں کی پہلی تہذیب ہنسنے سے نہ بنے, رونے سے بنے. انسانوں کی پہلی تہذیب ہنسنے سے نہ بنے, رونے سے بنے. یہ گریا کردار آل محمد ہے, تہذیب انسانیت ہے. یہ گریا کردار آل محمد ہے. جاؤ جا کے دیکھو مختلف کتابوں میں. بھائی تم نے محرم کا چاند دیکھا, تم نے ادا خانے سجا دیے, فرش ادا بچھا دی, اور فرش پر بیٹھ کر گریا ماتم کا آغاز کر دیا, ٹھیک ہے نا. تب محرم کا چاند دیکھنے کے بعد خدا کی قسم مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے محرم کا چاند دیکھا. چاند دیکھتے ہی علی رضا نے سر سے عمامہ اتار کر دیا. کچھ دن اور گزرے, گریبان چاک کر دیا. کچھ دن اور گزرے, پاؤں سے نالین اتار دیے. یہ پہلی محرم سے 10 محرم کی تاریخ کے درمیان کا واقعہ ہے. چاند دیکھا, عمامہ سر سے اتار دیا. کچھ دن اور گزرے, گریبان چاک کر لیا. کچھ دن اور گزرے, پاؤں سے نالین امام رضا نے اتار. کسی نے پوچھ لیا کہ فرزند رسول اتنے دن گزر گئے عاشور کو, اور اتنے دن گزر گئے کربلا کو, آپ آج تک اتنی اہمیت دے رہے ہیں عاشور کو, اتنی اہمیت دے رہے ہیں کربلا کو؟ تو جلال کے عالم میں فرمانے لگے لِأَلَّهْ تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ. سنو, ہم کربلا کو, عاشور کو اس لیے یاد کرتے ہیں, اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بھلا بیٹھو. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, کہنے لگے پوچھنے والے سن, تجھے ایک اصول بتلا رہا ہوں. وہ اصول یہ ہے کہ ان کنتا باقیت علی شیء فابق علی جد غریب. پوچھنے والے سن, اگر تجھے زندگی میں کبھی کسی چیز پر رونا آ جائے تو سب سے پہلے میرے جد حسین پہ گریا کرنا. یہ سیرت علی رضا ہے کہ کسی چیز پہ رونا آئے تو پہلے میرے مظلوم جد حسین پہ گریا کر, پھر اس چیز پہ گریا کر. اور اب 5واں امام محمد باقر ہے. گھر میں مجلس ہو رہی تھی, محمد باقر کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ذاکر ممبر پر بیٹھ کر علی اکبر کے مسائل بیان کر رہا تھا. پہچانتے ہو نا علی اکبر کو؟ یہ وہی علی اکبر ہے جس کے لاشے پر بوڑھا باپ کوہنیوں کے پاس چل کے گیا. ذاکر علی اکبر کے مسائل بیان کر رہا تھا. امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی, وہ اپنے منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ محمد باقر نے سر بلند کیا اور پکار کے کہنے لگے, ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ کہا کہ مولا رو تو رہا ہوں, مولا میں رو تو رہا
تو یہ گریہ سیرت آل محمد ہے، یہ گریہ کردار آل محمد ہے، اور اب آخری جملہ کہ یہ گریہ سنت رسول ہے، یہ گریہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جا کے دیکھ لینا ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے نا۔ ایک دن میرا نبی بی بی ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوا، چلا اپنے حجرے کی طرف اور پکار کے کہا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ام سلمہ مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہے، میں حجرے میں جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر کے حجرے کے باہر بیٹھ گئے اور خبردار کسی کو آنے مت دینا، جو آئے اس کو منع کرنا، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ حکم رسول تھا۔ بی بی ام سلمہ حجرے کے باہر بیٹھ گئے، کچھ لمحہ گزرا ہوگا، کچھ لمحہ کہ اتنے میں چھوٹا بچہ حسین دوڑتا ہوا چلا نانا کے حجرے کی طرف۔ جیسے ہی بچہ نانا کے حجرے کی طرف چلا، ام سلمہ نے روکا، کہا بیٹا حسین تیرے نانا نے منع کیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات تک نہیں کریں گے۔ نانا نے کہا ہے کہ مجھ پر وحی کا نزول ہونے والا ہے، وحی الہی کا نزول ہونے والا ہے، تو آج میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو نانا نے ملاقات سے منع کیا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، سر کو بلند کیا، نانی کو دیکھا اور پکار کے کہنے لگا نانی اماں کیا ہمیں بھی منع کیا؟ دیکھو اس جملے میں حسین کے پورے کربلا کی تاریخ ہے، حسین کے جملے میں کربلا کی پوری تاریخ ہے کہ نانی اماں کیا نانا نے ہمیں بھی منع کیا ہے؟ کہا بیٹا حسین سب کو منع کیا ہے، سب کو منع کیا ہے۔ بچہ پلٹا، ادھر بچہ پلٹا، ادھر حجرے سے آواز آئی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہا کہ حسین کو بلاؤ، حسین کو لے کر آؤ۔ بی بی ام سلمہ دوڑ کے گئی، بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ چل بیٹا تجھے نانا بلا رہے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ ہے نا، کہا نانی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ نانا نے منع کیا ہے کہ کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، آپ ہی نے تو کہا کہ نانا نے منع کیا میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔ کہا بیٹا کہ میری تقصیر ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اور ہیں جنہیں منع کیا ہے اور تو اور ہے جنہیں بلا رہے ہیں۔ اب بی بی ام سلمہ نے حسین کو گود میں لیا، لے کر رسول کے حجرے میں داخل ہوئے۔ رسول نے پکار کے کہا کہ ام سلمہ حسین کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ بی بی ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حسین کو رسول اللہ کے سینے اقدس پر لٹا دیا اور رسول نے مجھے حکم دیا کہ ام سلمہ دروازے کو بند کر دو اور دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کوئی آنے نہ پائے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب بہت دیر گزر گئی تو میرے کانوں میں رسول اللہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی نبی کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں نے پکار کے پوچھا کہ اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اجازت ہے کہ میں حجرے میں آ جاؤں؟ کہا کہ ام سلمہ حجرے میں آ جاؤ، ام سلمہ حجرے میں آ جاؤ۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کا چھوٹا نواسا وہ نبی کے سینے پر سو رہا ہے اور نبی کی مٹھی بند ہے، نبی کی مٹھی بند ہے، حسین سینے پہ سو رہا ہے اور نبی بآواز بلند گریہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر مصلحت ہو تو بیان فرمائیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اب نبی نے کہا کہ ام سلمہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ حسین میرے سینے پہ سو رہا ہے، تو فرشتے نے مجھ سے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ نواسا بڑا محبوب ہے نا؟ اللہ کے رسول آپ کو یہ نواسا بہت محبوب ہے نا؟ کہا کہ ہاں مجھے بڑا محبوب ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا
اور اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائے تو میں حسین کے مقتل کی مٹی آپ کو لا کر ہدیہ کروں. رسول نے کہا کہ ہاں مجھے حسین کے مقتل کی مٹی لا کے ہدیہ کرو. کہا کہ ام سلمہ. پھر فرشتے نے ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی خاک میری مٹھی میں رکھ دی. ایک مٹھی خاک میری مٹھی میں رکھ دی. تو یہ جو مٹھی میں خاک ہے یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے. یہ مقتل حسین کی میں مٹی ہے. اور ام سلمہ اس کے بعد فرشتے نے زمین کربلا کو میرے سامنے پیش کیا. ادرکو من اللہ. ترمذی شریف کا حوالہ میں نے دے دیا. رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے نے زمین کربلا کو میرے سامنے پیش کیا اور منزلوں کا تعین کیا. منزل کا تعین کہنے لگا فرشتہ کہ اللہ کے رسول یہ وہ مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کا 18 برس کا بیٹا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا اور اس کے سینے پر بچی لگے گی. کہا اللہ کے رسول یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کا بھائی گھوڑے سے زمین پر آئے گا اور اس کے شانے قدم کیے جائیں گے. اور ام سلمہ اس کے بعد فرشتے نے مجھے ایک ٹیلا دکھایا, ٹیلا پر, اور پکار کے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ وہ مقام ہے جہاں یہ نوازا آپ کا 6 ماہ کے بچے کے لیے مطالبہ آپ کرے گا, جواب میں تیرے شعبہ چلے گا اور وہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہماری فصل ازا کا آغاز ہے, موسم ازا کا آغاز ہے. ہم نے سال کا آغاز, نئے سال ہجری سال کا آغاز حسین کی فرش ازا بچھا کر کیا. اب دیکھو بانی کوئی بھی ہو اور سننے والا کوئی بھی ہو, لیکن جب فرش ازا بچھ گیا تو اب میزبان وہ بیوی ہے جس نے چکی پیس کر حسین کو پالا تھا. بس بات آ گئی اس مرحلے تک جہاں تک بات کو لے کر آنا تھا. تو ام سلمہ سے رسول نے پورا کربلا کا واقعہ بیان فرمایا, ذکر حسین سنایا. کس نے؟ رسول نے. تو رسول نے ذکر حسین سنایا ام سلمہ. اچھا رسول کو کس نے سنایا؟ جبرائیل نے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ذکر حسین سننا بھی سنت رسول ہے اور ذکر حسین کرنا بھی سنت رسول ہے. بس یہیں تک لے کر آنا تھا, اسی معنی تک لے کے آنا تھا کہ اس گریے کی حفاظت کرو. یہ گریہ تمہاری پہچان ہے, یہ گریہ تمہارے تشخص کی علامت ہے نا. دیکھو یہ گریہ سمجھ میں آ گیا تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی, کربلا سمجھ میں آ گئی تو حسین سمجھ میں آ جائے گا. نہیں, جملوں کو بدل دو بھائی. گریہ سمجھ میں آ گیا تو کربلا سمجھ میں آئے گی. کربلا سمجھ میں آئے گی تو اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا. بھائی اللہ کا دین سمجھ میں آ گیا, اب اس کو بھی بولٹ دو. اللہ کا دین سمجھ میں آ گیا تو کربلا سمجھ میں آ گئی. کربلا سمجھ میں آ گئی تو گریہ سمجھ میں آ گیا. گریہ سمجھ میں آ گیا تو حسین خود بہت سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, تو دین کو سمجھنا ہے کہ یہ دین ہے کیا. دیکھو اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی شے اس کا دین ہے. دین سے زیادہ قیمتی شے اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے آواز دی ان الدین عند اللہ الاسلام. کون نے آواز دی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کی اندیت میں بس اور بس اسلام ہے. تو نگاہ خدا میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کا دین. اچھا دلیل کیا ہے؟ تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبوب بھی کوئی نبی تھا؟ کیا کوئی نبی ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ تو سب سے محبوب نبی ہے نا. خدا کی قسم, وہ جو سب سے محبوب نبی ہے محمد مصطفیٰ, اس کی زندگی بھی خرچ کروا دی دین کو پہنچانے کی.
یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو سب سے محبوب نبی ہے اس کی زندگی بھی حج کروا دی دین کو پیسے پہنچانے میں اور دین کی تبلیغ میں. تو دین کتنا قیمتی ہوگا کہ سب سے محبوب نبی کی زندگی بتا دی اس دین کا پہنچانے میں. نہیں فقط محمد رسول اللہ کی زندگی نہیں, 1,24,000 نبیوں کی زندگی اللہ نے سب کروا دی اس دین کو پہنچانے میں اور اس دین کی حفاظت میں. تو یہ کتنا قیمتی دین ہے کہ 1.25 نبی اپنی زندگیاں بتا دیں اس دین کو پہنچانے میں اور اس دین کی حفاظت میں, اس دین کی تبلیغ میں. تو یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے, زبان سے یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے کہ 1.25 نبی اپنی زندگی بتا دیں اس دین کو پہنچانے میں اور اس دین کی حفاظت میں اور اس دین کی تبلیغ میں, ہے نا. بھائی دین کی قیمت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ایک نبی کی زندگی کی قیمت نہ سمجھ میں آئے. تو وہ پیغمبر جو زندگیاں بتاتے دین کو پہنچانے میں, اگر ان پیغمبر کی زندگی سمجھ میں آ گئی تو پھر دین کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی. دین کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو حسین پہ گریہ سمجھ میں آ جائے گا, حسین پہ گریہ سمجھ میں آ گیا تو حسین خود بخود سمجھ میں آئے گا, ہے نا. اچھا تو اب کیسے طے کریں کہ کس نبی کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ بھائی نبیوں کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو دین سمجھ میں آئے گا. تو ہم کیسے طے کریں کہ کس نبی کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ تو اب چلو تاریخ قرآن کی طرف, اسد الانبیاء کی طرف. بنی اسرائیل کے کاہنوں نے, پجاریوں نے اور پیشن گوئی کرنے والوں نے پیشن گوئی کی فرعون سے. کہنے لگا یہ پیشن گوئی کرنے والا فرعون سے کہ تیری سلطنت میں, تیری بادشاہت میں, تیرے حدود مملکت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا, تیرے تخت و تاج کو رون دے گا, تیری حکومت کو ختم کر دے گا. یعنی فرعون کے دربار میں کاہنوں, جادوگروں اور پیشن گوئی کرنے والوں کی زبان سے یہ پیشن گوئی جاری ہوئی. فرعون نے سنا اور گھبرا کر کہنے لگا کہ اس کا حل بتلاؤ, اس کا علاج بتلاؤ. کہا کہ کسی لڑکے کو پیدا ہی نہ ہونے دیں, جہاں لڑکیاں پیدا ہو انہیں چھوڑ دیں اور جہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کروا دیں. سورہ بقرہ میں مختصراً کے واقعہ موجود ہیں اور تاریخ قرآن کے اندر تفصیلات موجود ہیں. اب تاریخ لکھتی ہے کہ فرعون کے حکم سے, حکم قرآن فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے ذبح کیے گئے. اور توجہ کیجیے, حکم فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے ذبح کیے گئے. تب جا کر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. یہی سمجھا رہا تھا اور یہی سمجھا رہا تھا کہ حکم فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے. تب جا کر موسیٰ دنیا میں آئے تو تم نے دیکھا کہ فقط ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت, پیچھے والے سامنے بھائی, ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 انسانی جانے. تو جب ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 انسانی جانے تو پھر موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اگر موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت سمجھ جائے تو پھر ایک نبی جو اپنی زندگی بتا گیا اس دین کو پہنچانے میں, ان نبیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ اور جب ان نبیوں کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو پھر دین کی قیمت کیا ہوگی؟ تو آدم اپنی زندگی بتا گئے اس دین کو پہنچانے میں, نوح اپنی زندگی بسر کر گئے اس دین کو پہنچانے میں, ابراہیم نے زندگی گزار دی دین کو پہنچانے میں, موسیٰ عیسیٰ زندگی بتا گئے اس دین کی حفاظت میں, محمد عربی زندگی گزار گئے اس دین کو پہنچانے میں. تو اب وہ حسین جو ایک دن میں پورے دین کو قیامت تک بچا کے لے جائے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس گریے کی اہمیت سمجھ میں آئی. حسین کا ماتم, حسین کی مجلس, حسین پہ گریا. بھائی اب یہ تو واضح ہو گیا نا, لیکن اب میں جملوں کو بدلتا ہوں. بھائی
قیامت تک آہ و بکا، قیامت تک شور و گریہ ماتم. بھائی حسین بھی وہی کرتے جو سارے لوگوں نے کیا. بھائی قیامت تک آہ و بکا، قیامت تک گریہ، قیامت تک ماتم، تو اتنے ہنگامے کی ضرورت کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جس طریقے سے سب نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے. سمجھانے کے لیے اس طرح نعوذ باللہ من ذالک کہ وہی کرتے جو پوری امت نے کیا. تو بھائی آخر بات کیا ہے؟ تو بھائی بات کچھ اتنی ہے کہ جب پوری امت نے جب یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا تو دنیا نے یہی کہا کہ مسلمان نے بیعت کی، دین کے ماننے والے نے بیعت کی، شریعت کے ماننے والے نے بیعت کی. اگر حسین بیعت کر لیتے تو دنیا کہتی دین نے بیعت کی، شریعت نے بیعت کی. یہ بات پہنچی، بس یہ بات پہنچی. گفتگو اس بارے میں آ کر رکی ہے کہ بھائی سب نے بیعت کی تو دنیا نے یہی کہا کہ مسلمان نے بیعت کی، لوگوں نے بیعت کی، دین کے ماننے والوں نے بیعت کی، شریعت کے ماننے والوں نے بیعت کی. بھائی یہی تھا نا. اور اگر نعوذ باللہ حسین بیعت کر لیتے تو دنیا یہی کہتی کہ دین نے بیعت کی، شریعت نے بیعت کی، قرآن کے وارث نے بیعت کی. تو اب جو قرآن کا وارث ہو وہ لاوارثوں کے ہاتھ پہ مصالحت کیسے کر لے؟ ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے، دین اور شریعت، دین اور شریعت. اور یہ موضوع دین اور شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ شورا کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 13. 42واں سورہ اور اس کی 13ویں آیت. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین میں تمہارے لیے کچھ شریعتیں معین کی. شرع لکم من الدین، کم کے معنی تم، شرع لکم من الدین، ہم نے دین میں تمہارے لیے کچھ شریعتیں معین کی. ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت ہم نے نوح سے کی. والذی اوحینا الیک، اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی، وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی. اور توجہ رکھیے گا، ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی. شریعت قانون، کانسٹیٹیوشن، کلاس، نظام، اس کو کہتے ہیں شریعت. تو ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی جس کی وصیت ہم نے نوح سے کی. والذی اوحینا الیک، اور ابھی وہی شریعت جو نوح کو وصیت کے ذریعے دی، وہی شریعت تجھے وحی کے ذریعے دی. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور ابھی وہی شریعت ہم نے وصیت کے ذریعے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، اور یہ کہہ کے دی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو، تفرقہ نہ کرو. دین و شریعت میں نے آپ کے خدمت میں ترجمہ پیش کر دیا ہے نا. کیا شرع لکم من الدین، دین میں کچھ شریعتیں معین کی، ما وصی بہ نوح، جس کی وصیت نوح سے کی ہے نا. تو نوح کو وصیت کی، نوح کو شریعت کی وصیت کے ذریعے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو شریعت دی وصیت کے ذریعے، اور وہی شریعت جب محمد کو دی تو وحی کے ذریعے دی ہے نا. تو وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ تو وصیت بات کو کھول کر بیان کر دینا، وصیت بات کو کھول کر بیان کر دینا، اور وحی کو لطیف اشارہ جسے کیا جائے بات اس تک پہنچ جائے.
بہت توجہ رکھیے. ٹھیک تو اب شریعتوں کا آغاز ہے حضرت نوح سے. پہلے صاحب شریعت کبھی نوح کی شریعت، پھر ابراہیم کی شریعت، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور پھر خاتم النبیین کی شریعت ہے. تو شریعتوں کا آغاز کس سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. بھائی عجیب بات ہے، نبوت کا آغاز ہے آدم سے. نبوت کا آغاز ہے، دیکھو بھائی یہ بات پہلے مرحلے میں ہے اور پہلی تقریر میں کچھ تمیزیں استوار ہوتی ہیں، تو ذرا سا موضوع خشک ہے لیکن آہستہ آہستہ تر ہوتا چلا جائے گا. ایک دفعہ تمیزیں استوار ہو گئی تو مجھے اگلی تقریروں میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. تو یہ دراصل مشکل موضوع ہے یہ شریعت، لیکن تمیزیں استوار ہوتے ہیں، بہت طریقہ. تو 5 شریعتیں آغاز ہے نوح سے، اختتام ہے خاتم النبیین کی شریعت پر. ٹھیک تو شریعت کا آغاز نوح علیہ السلام سے، لیکن نبوت کا آغاز ہے حضرت آدم سے. تو پروردگار جب نبوت کا آغاز آدم سے ہے تو شریعت کا آغاز بھی آدم ہی سے کر دیتا. بھائی شریعت کا قانون کا آغاز بھی آدم ہی سے کر دیتا، یہ نوح سے آغاز کیوں کر رہا ہے؟ تو اب اس بات کو یاد رکھیے کہ بچے کی ایک عمر ہوتی ہے بلوغت سے پہلے کی، اور ایک عمر ہوتی ہے بلوغت کے بعد کی. بلوغت سال بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے بچے کی، اس میں نہ اس پر روزہ واجب، نہ نماز واجب، نہ حج واجب، نہ زکوٰۃ واجب، نہ جہاد واجب، کوئی بھی احکامات اس پر واجب نہیں ہوتے. ادھر وہ سال بلوغت کو پہنچا، 15 سال کا ہوا، 14 سال کا، شریعت لاگو، احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس صلوات بہت ہوتے ہیں. ٹھیک تو سال بلوغت سے پہلے بچے پر کوئی احکامات واجب نہیں ہوتے. اس عمر میں ماں باپ کی تربیت ہی کافی ہے بچے کے لیے. اس عمر میں ماں باپ کی تربیت کا ابتدائی تربیت کافی ہے بچے کے لیے. اب جب وہ سارے بلوغت تو پہنچے گا تو احکامات اس پر واجب ہوں گے. تو عہد آدم کا زمانہ سارے بلوغت سے پہلے کا زمانہ تھا. آدمیت کا آغاز تھا، انسانیت کا آغاز تھا. تو جو بنیادی تعلیمات آدم کے ذریعے دینی تھی وہ اللہ نے انسانیت تک پہنچا دی. اور اب جیسے جیسے انسانیت سر بلوغت کو پہنچنے لگی تو پہلی شریعت بھیجی نوح کی، پھر ابراہیم کی شریعت بھیجی، پھر موسیٰ کی شریعت بھیجی، پھر عیسیٰ کی شریعت بھیجی، پھر خاتم النبیین کی شریعت بھیجی. یہ بات واضح ہو گئی. تو کتنی شریعتیں بھیجی؟ 5 شریعتیں. رک جاؤ اس پڑھنے پر. 5 شریعتیں ہو گئی. نوح سے آغاز اور خاتم النبیین میں اختتام شریعت کا. اچھا یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ پہلے ہی دن سے ایک شریعت بھیج دیتا اور قیامت تک آنے والا انسان اسی ایک شریعت پر عمل کرتے جاتا. ایک قانون دے دیتا، ایک شریعت دے دیتا، ایک نظام دے دیتا، اور جتنے انسان آتے قیامت تک اسی قانون پر چلتے چلے جاتے، اسی شریعت پر عمل کرتے چلے جاتے. تو یہ 5 الگ الگ شریعت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب اس مرحلے پر پوچھا. دیکھیں آپ نے اپنے بچے کے لیے بازار سے کپڑا خریدا اور خریدنے کے بعد جو شہر کا بہترین درزی تھا اسے سلوایا. جب وہ لباس سل کر تیار ہو گیا تو آپ نے وہ لباس اپنے بچے کو پہنا دیا. 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا ہو گیا، اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے، اور جب پھر قد بڑھ جائے گا تو وہ لباس بھی چھوٹا ہو جائے گا، پھر اسے نئے لباس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتا جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ شریعت لباس ہے، عقل انسانی اس کا قد ہے. باہر والے سامنے بھیا باتیں پہنچ رہی ہیں. ہاں میں معذرت کر چکا ہوں کہ پہلی گفتگو ہے اور تھوڑا سا خشک ہے. یہ تمیزیں استعمال ہو جائیں اگلی تقریروں میں آسانی جب آگے بڑھتے چلتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں آگے کام آئے گی بہت طریقہ. تو جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا شریعتیں بدلتی گئی. یعنی شریعت لباس ہے، عقل انسانی اس کا قد ہے. جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھا شریعتیں بدلتی گئی. ٹھیک. اچھا اب قد بڑھ رہا تھا انسان کا، لباس تبدیل ہوتے گئے. جیسے جیسے انسان کا قد بڑھتا گیا ویسے ویسے لباس
تبدیل ہوتے گئے ہے نا. پھر ایک منزل آتی ہے، ایک منزل آتی ہے کہ جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اب جو لباس سنے سلے وہ مرتے وقت تک قائم رہتا ہے، وہ قبر تک جاتا ہے. ٹھیک، تو بہت توجہ رکھنا بھائی. نوح سے عیسیٰ تک شریعت انسان، نوح سے عیسیٰ تک عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا، اسی لیے شریعتیں بدلتی گئی. اور جب محمد پر آ کر عقل انسانی کا قد مکمل ہو گیا تو آخری شریعت محمد بھیجی جو قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی. تو یہ ہے شریعتوں کا ارتقا، یہ ہے شریعتوں کا ارتقا. اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی ارتقا ہے، صاحبان شریعت میں بھی ارتقا ہے. تم نے بیج بویا، بیج کوپل بنا، کوپل پودا بنا، پودا درخت بنا، اور اب درخت نے اپنا قد نکالنا شروع کیا. اور پھر ایک منزل آئی کہ جب درخت کا قد بڑھنا رک گیا نا. اچھا تو درخت کا قد بڑھنا رک گیا، کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ درخت کی ترقیاں نہیں ہوگی. اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، عرض میں ترقی ہوگی. بھائی درخت کا قد بڑھنا رک گیا، کیا ترقیاں بھی ہوگی؟ نہیں، ترقی نہیں ہوگی. اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، عرض میں ترقی ہوگی. شاخیں آئیں گی، ٹہنیاں آئیں گی، پھل آئیں گے، پھول آئیں گے. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آدم سے محمد تک طول کی ترقی ہے، اور محمد سے مہدی تک عرض کی ترقی ہے. مسلسل ایولیوشن ہے، ارتقا مسلسل ہے. اور توجہ رکھیے گا. اچھا اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، درخت قد رک گیا تو اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، عرض میں ترقی ہوگی. شاخیں نکلیں گی، ٹہنیاں نکلیں گی، پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، پھل آئیں گے، ہے نا. اچھا ایک جیسے آئیں گے، پھل آئیں گے ایک جیسے آئیں گے. آم کے جو درخت میں پھل آئے گا وہ آم ہی کا ہوگا، جامن کا نہیں ہوگا. اور جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامن ہی کا ہوگا، آم کا نہیں ہوگا. تو اب محمد جیسے جو